اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اس آیات سے 89 مرتبہ مخاطب کیا۔ پورے قرآن کے اندر 89 مرتبہ اس آیات کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا۔ کہیں پر کہا یا ایھا الناس، ساری دنیا کو مخاطب کیا، پوری دنیا کے لوگوں کو۔ کہیں کہا یا اہل الکتاب، اہل کتاب کو مخاطب کیا۔ لیکن جب امت مسلمہ کی باری آئی ایمان والوں کی، تو ہمارے رب نے 89 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، ایمان والوں کو 89 مرتبہ مخاطب کیا کہ اے ایمان والوں اپنے نبی کا ادب کرو۔ ایمان والوں کو اتنی مرتبہ مخاطب کیوں کیا؟ کیونکہ دوسری جگہ قرآن میں اللہ فرما رہا لا تیأسوا من روح اللہ فلا یئسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ مایوسی کن لوگوں کے لیے ہے؟ مایوسی تو کافروں کے لیے ہے۔ نا امیدی کس لوگوں کے لیے ہے؟ کہ جو لوگ ایمان والے نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اہل قرآن ہیں، جن کے دلوں میں قرآن ہے، جن کے دلوں میں ایمان کی دولت ہے، جو آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے لیے مایوسی ہے ہی نہیں۔ مایوسی تو ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ایمان والے نہیں گئے، یعنی نہ ان کے اندر ایمان گئے، نہ وہ آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یعنی کافر لوگ۔ قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں کے لیے نا امیدی کفر ہے، اور ایمان والوں کے لیے نا امیدی نہیں ہے۔ کہیں بھی قرآن میں اس چیز کا ذکر ہی نہیں ہوا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے 89 مرتبہ اس آیات کو ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا۔ چاہتے تو جیسے ایک مرتبہ ساری دنیا کو مخاطب کیا یا ایھا الناس، اے لوگوں، صرف ایک مرتبہ اللہ ذکر کر دیتا یا ایھا الذین آمنوا۔ جیسے تمام آیات میں یہود و نصارہ کا ذکر کیا، ایسے ہی ایک مرتبہ اللہ ذکر کر دیتا، لیکن نہیں، کیونکہ اس امت کا مرتبہ الگ ہے۔ یہ امت کالی کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو لوگ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے جنگ کو دور کر دیتا ہے، اور ایمانی طاقت ان کے اندر پیدا ہوتی رہتی ہے۔ جو لوگ مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے جذبات کو اور ان کے حوصلوں کو مضبوط رکھتا ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام ایسا ہے کہ جتنا لوگ اس کو دبائیں گے، جو کفار لوگ ہیں، جو ایمان کی دولت میں داخل نہیں ہیں، یعنی اسلام میں داخل نہیں ہیں، وہ جتنا اس کو دبائیں گے اللہ تعالیٰ اتنی ہی اسلام کو ترقی دے گا، دین اتنا ہی ترقی یافتہ ہوگا، بلندیوں کی جائے گا، اونچائیوں کو چھوئے گا۔ اور اگر یہ بات جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کو معلوم ہو جائے، جو ہمارے اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اگر ان کو یہ بات معلوم ہو جائے تو وہ ہاتھ پیر دبا کر بیٹھ جائیں کہ اسلام دبانے سے زیادہ ابھرتا ہے۔ ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اسلام کو وہ جتنا نقصان پہنچانا چاہیں گے اتنا ہی یہ ابھرے گا، کیونکہ دنیا کے اندر بہت سے ایسے کارنامے ہوئے کہ جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانا لگا، یا تو وہ مسلمان ہوئے زیادہ تر، یا تو پھر ان کا ظالموں میں شمار ہوا۔ دنیا ان کے لیے، دنیا کی تاریخ ایک نمونہ بن گئی ان کے لیے۔ مولانا عبد الماجد صاحب دریاوادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، اور انہوں نے آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے ان کی کتابیں پڑھی، اور کتابیں پڑھنے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جھٹلایا، یعنی اس سے دوری اختیار کر لی،
اور قرآن پاک سے بھی دوری اختیار کر لی، لیکن اللہ کو یہ پیغام دینا تھا کہ دیکھو ہم ان سے کیسا کام لیں گے۔ انہوں نے قرآن پاک کے 2 ترجمے لکھے، ایک عربی زبان میں بھی ترجمہ لکھا اور ایک انگریزی زبان میں۔ اکبر الہ آبادی کے دور میں مولانا عبد الماجد دریاوادی رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کے ساتھی رہے اسکول کے، اکبر الہ آبادی کے۔ تو جب انہوں نے دوری اختیار کی اور یہ قرآن کو کہانیوں کی کتاب بتایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت تھی وہ بھی کہانیوں کے طور پر ذکر کیا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ اکبر الہ آبادی نے عبد الماجد دریاوادی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ تم قرآن کو پڑھ کر دیکھو اور اس کو پڑھو، کیونکہ تمہیں قرآن کا علم نہیں، تمہیں عربی زبان کے اندر مہارت ہے، تم ایک بار اس کو پڑھ کر دیکھو۔ تو تاریخ میں آتا گئے، لکھا گئے علماء نے کہ جب انہوں نے قرآن کو پڑھا اور ایسے دھوک لگا لیا اور پڑھنا شروع کیا، پڑھتے رہ گئے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو زیادہ علم والا ہوتا ہے اس کو کسی آیات کے اندر یا کسی ایسے جملے کے اندر اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہاں پر ایسا نہیں، یہ ترجمہ ہونا چاہیے تھا۔ تو حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ بھی اس دور کے اندر تھے۔ تو علماء نے لکھا کہ انہوں نے اکبر الہ آبادی سے کہا کہ میں نے قرآن پڑھا، اب اس کا اشکال دور کرو جو اس میں غلطیاں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا اشکال تو اس کے لیے تمہیں اشرف علی تھانوی کے پاس جانا پڑے گا، وہ تمہارا اشکال دور کریں گے۔ اور اس دور کے اندر خطوط کا دور تھا، لوگ خط لکھ کر اپنا پیغام ایک دوسرے تک پہنچایا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک خط لکھا اور یہ کہا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خط حضرت کے پاس پہنچا، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، انہوں نے پڑھا تو انہوں نے ادھر سے جواب لکھ کر دیا کہ میرے پاس آ تو سکتے ہو لیکن بات نہیں کر سکتے ہو۔ جواب میں دیا عبد الماجد دریاوادی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھ کر کہ میرے پاس تشریف لے آؤ لیکن میں بات نہیں کر سکتا تم سے۔ تو انہوں نے پھر اکبر الہ آبادی سے کہا کہ اب کیا کریں؟ جواب تو یہ آیا میں تو ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں، جب ملاقات کروں گا اور یہ کہا کہ مجھ سے کلام نہیں کر سکتے ہو، حاضری دے سکتے ہو میری خانقاہ میں لیکن کلام نہیں کر سکتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیے وہاں۔ انہوں نے سفر کیا اور پہنچے، تو یہ درس چل رہا تھا حضرت کا، درس میں حاضر ہوئے اور سنتے رہے۔ سننے کے ساتھ ہی ان کے سارے اشکال ختم ہو گئے، سارے اشکال جو ان کے ذہن میں فطور تھا قرآن کو لے کر، اس کے ترجمے کو لے کر۔ تو انہوں نے پھر قرآن کی تفسیر لکھی عربی زبان کے اندر اس دور کے اندر، اور ایسی تفسیر لکھی کہ آج بھی لوگ ان کی لکھی ہوئی تفسیر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ ایسے کام لیتا ہے۔ ایک عربی زبان کے اندر قرآن کی پوری تفسیر لکھی 300 پاروں کی، اور ایک انگریزی زبان کے اندر 2 تفسیریں لکھی۔ انگریزی زبان کے اندر کسی نے تفسیر نہیں لکھی ان سے پہلے۔ تو اللہ کو یہ کام لینا تھا۔ یہ نبی کو جو ہے دیوانہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے وہ تو عاشق ہیں، دیوانے ہیں، مجنون ہیں، میں ان کی سیرت کیا پڑھ کر کروں گا؟ قرآن تو ایک کہانیوں کی کتاب ہے 14ویں صدی کی، اسے پڑھ کر کیا فائدہ ملے گا؟ لیکن اللہ کو یہ دکھانا تھا کہ اسلام کو جو لوگ جتنا دبائیں گے یہ اتنا ہی ترقی کرے گا۔ تو اللہ نے کیسا کام لیا کہ قرآن کی تفسیر لکھی اور مفسر قرآن بنے اپنے وقت کے، مفسر قرآن۔ اور ایک دور تھا کہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھ کر کیا کریں گے، یہ کہانیوں کی کتاب ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا کہ کالی کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لو، تو کیا جواب دیتے کہ وہ تو مجنون اور دیوانے ہیں، ان کی سیرت پڑھ کر کیا کریں گے؟ قرآن 14ویں صدی کی کتاب گئے، پرانی کہانیاں گئے، ہم جدید دور کے اندر گئے، ہمارا ماضی کچھ اور گئے، ان لوگوں کا ماضی کچھ اور رہا، تو ہم یہ کیوں پڑھیں گے؟ ہم تو یہ نہیں پڑھ سکتے، ہم تو وہ کتابیں پڑھیں گے کہ جو حالات کے حساب سے بدلتی رہتی ہوں، نئی کہانیاں آتی رہتی ہوں۔ لیکن نہیں، اللہ کو یہ دکھانا تھا کہ ہم اپنے قرآن پڑھنے والے کو کس طرح سے بلندیوں پر پہنچائیں گے۔ اس لیے تو حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا دل کرتا، حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ جب میرا دل یہ کرتا کہ میں اللہ سے بات کروں، جب میرا دل یہ چاہتا کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کرتا، اور جب میرا دل یہ کرتا کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا۔
میں قرآن کی تلاوت شروع کرتا۔ تو یہ ایمان تھا۔ جب دل میں یہ خیال آتا کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو نماز کی نیت باندھتا، اور جب میرا دل یہ کرتا کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا۔ یہ تھا ایمان کا جذبہ۔ اللہ نے ایسے دنیا کے اندر کارنامے دکھائے کہ جو لوگ ایمان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اسلام کو دبانا چاہتے ہیں، اسلام پر غالب آنا چاہتے ہیں، ہم انہی میں ایسے مومنین پیدا کریں گے اور ایسے مسلمان پیدا کریں گے جو آنے والی امت کے لیے ایک نمونہ بنیں گے اور پیغام بنیں گے آنے والی نسلوں کے لیے۔ اور لوگ بنے جنہوں نے اسلام کو دبایا، وہ ایمان میں جب داخل ہوئے تو ایسا کارنامہ کر کر گئے، ہزاروں واقعات تاریخ کے اندر موجود گئے کہ ان کی باتوں کو آج بھی علماء بیان کرتے ہیں تاکہ آنے والی نسل کو ایک پیغام ملے۔ تو دنیا کے اندر قرآن ہی ایک ایسا پیغام دینے والی کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان تمام پریشانیوں سے دور ہو سکتا ہے اور اسلام کی بلندیوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن جو لوگ پڑھتے ہیں وہ اس آیات کو ضرور پڑھیں، لا تیئسوا من روح اللہ فلا تیئسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ جو لوگ مایوسی اختیار کرتے ہیں دنیا کے اندر کہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، ہم سے سخاوت نہیں ہو سکتی، ہم اللہ والے نہیں بن سکتے، یہ تو بڑوں کا کام ہے، جو لوگ زیادہ علم والے نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے نا امیدی کفر گئے اور یہ کافروں کا کام ہے۔ جو لوگ اس بات کو دل میں بھی لائے کہ ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا، وہ اہل کتاب اور اہل ایمان نہیں ہو سکتے گئے۔ نا امیدی تو ان لوگوں کے لیے گئے جو اسلام میں داخل ہی نہیں گئے، جس سے کفار اور مشرکین مراد لیے گئے، اور ایمان والے وہ گئے جن کے لیے مایوسی بالکل ہونا ہی نہیں چاہیے۔ وہ اہل کتاب گئے، کتاب پر علم رکھتے گئے، اللہ کے قرآن کو مانتے گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو مانتے گئے۔ اگر وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے گئے تو پھر وہ اہل کفار میں شمار ہوں گے، اور اگر ان چیزوں کو مانتے ان کا ایمان مضبوط ہے کہ ہاں قرآن ایک کتاب ایسی اچھا پیغام دینے والی، تو پھر وہ اہل ایمان کہلائیں گے، اسلام والے کہلائیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کہلائیں گے۔ اسی لیے مولانا عبد الماجد دریاوادی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی تفسیر عربی زبان میں لکھی کہ آنے والے لوگوں کو یہ پیغام ملے کہ یہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اور جو لوگ عربی زبان کی تفسیر نہ سمجھے وہ انگریزی زبان کی قرآن کی تفسیر کو سمجھے، اور دیکھیں کہ اسلام کے اندر کیا کیا کامیابیاں گئے، اور جو لوگ اسلام میں داخل گئے ان کے لیے اللہ نے دنیا اور آخرت کے اندر کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی ہیں۔ دنیاوی زندگی کا راستہ بھی آسان کر دیا اور اخروی زندگی کا بھی راستہ آسان کر دیا۔ تو ہمیں اور آپ کو زندگی کے اندر غور کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے۔ قرآن پڑھنے والے کے دل میں جو زنگ رہتا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دور ہوتا رہتا ہے۔ تلاوت کرنے والا کبھی اندھیرے کا شکار نہیں ہو سکتا، ہمیشہ اجالے میں رہے گا، اللہ آنے والی پریشانیوں کو دور کر دے سکتا۔ دنیا کی واحد کتاب قرآن مجید ایسی ہے کہ جس کے پڑھنے سے ثواب، جس کے سننے سے ثواب، جس کو پڑھانے سے ثواب، اور آپ نے اگر کسی کو قرآنی تعلیم دی اپنے ذریعے سے یا اپنے بچے کو قرآنی تعلیم کا علم دیا تو مرنے کے بعد یہ صدقہ جاریہ قیامت تک چلتا رہے گا اگر آپ کے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ والدین کے مرنے کے بعد سب سے زیادہ ایصال ثواب اگر پہنچتا گئے تو وہ اس کی اولاد سے پہنچتا گئے۔ مرنے کے بعد اگر آپ کی اولاد قبر پر جائے گی، وہ ایک آیات پڑھے گی 70 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور غیر کوئی رشتہ دار پڑھنا جائے گا تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اگر اولاد پڑھے گی تو 70 نیکیاں۔ ایک لفظ پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کے والدین دنیا سے چلے گئے، اگر اس کی اولاد ایصال ثواب کرے گی تو اللہ ایک لفظ پر 70 نیکیاں اس کے والدین کے صدقے میں پہنچائے گا۔ تو قرآن کی تعلیم اور قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سیکھنا، یہ ایمان والوں کا اول درجہ رہا ہمیشہ۔ 14ویں صدی سے لے کر اور آج تک جن لوگوں کو قرآن سے لگاؤ گے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن سے لگاؤ رکھتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ ہاں یہ کتاب ایسی ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں، ان کا عقیدہ اور ایمان ہے اس پر، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ کیا گیا کہ اس شخص کی دنیا میں بھی جنت ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی جنت ہے۔ اس لیے وقت نکالا کریں
اپنی کامیابی کے لیے قرآن کی تعلیم کریں، بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے اس پر رہ کر اپنی زندگی گزاریں، اور اپنے بچوں کو بھی یہ پیغام دیں کہ قرآن واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا کے کام میں بھی آسانی، اور مرنے کے بعد تو کوئی جانتا نہیں کہ اللہ کون سے درجے پر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام باتوں پر قرآن اور حدیث کی بتائی ہوئی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔